کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں، جس کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں، اس کے گھر آنے جانے سے کیا فائدہ۔ آئیے اسی خیر و عافیت اور برکت کا سہارا لیتے ہوئے اب ہم میدان خطابت کا سفر کرتے ہیں۔ حضرات، اس خطابت نے اس دنیا میں کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہی خطابت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تک پہنچی تو دعوت و ہدایت بن گئی۔ یہی خطابت جب کسی وائز کی زبان سے آشنا ہوئی تو پیغام نصیحت بن گئی۔ یہی خطابت جب کسی مرد مجاہد سے ملاقات کرتی ہے تو نعرہ انقلاب بن جاتی ہے۔ یہی خطابت جب کسی سیاسی رہبر کی دہلیز پر دستک دیتی ہے تو ترانے سیاست بن جاتی ہے۔ غرضے کی ہر روح، ہر رنگ، ہر پیکر میں خطابت نے انسانی زندگیوں پر گہرے نقوش و اثرات چھوڑے ہیں، کیونکہ خطابت میں تاثیر ہے، اثر انگیزی ہے، سحر آفرینی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی کہنے والے نے کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ، کبھی خنجر، کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس علاقے کی بہت ہی عظیم ترین شخصیت جو اس عظیم الشان مشاعرے کی صدارت فرما رہی ہے، میری مراد ہے نمونہ اسلاف، پیکر اخلاق، مفکر اسلام حضرت مولانا عبدالرقیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام عیدین رسول پور حضرت کو اس حوالے سے زحمت دینا چاہتا ہوں، اس حوالے سے استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ یقین کرتے جو اپنے راہبر کی رہبری پر ہم ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے، اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتے ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے۔ بہت ہی ادب و احترام سے کے ساتھ حضرت سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کو اپنے بیان حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام اور پیاری ماں و بہنوں، جیسا کہ ابھی ہمارے ناظم جلسہ حضرت مولانا جلیل صاحب دامت برکاتہم نے آپ کو بتایا تھا
کہ یہ نعتیہ مشاعرہ ضرور ہے، لیکن اس میں اپنی نیت درست کر کے بیٹھے، ثواب کی نیت سے بیٹھیں، عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں۔ ایک اللہ والے بزرگ کی ایک صاحب نے دعوت کی، گھر لے گئے دعا کرانے کے لیے، تو اس اللہ والے نے کہا کہ یہ مکان میں تمہارے روشن دان ہے، یہ کس مقصد سے کھولا ہے؟ تو ان کا یہ روشن دان میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اس میں سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی۔ تو ان اللہ والے نے کہا کہ اس میں اگر آپ یہ نیت کر لیتے کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز بھی آئے گی تو آپ کو ثواب مل جاتا، یا آپ کا روشن دان رکھنا بھی باعث اجر و ثواب بن جاتا۔ تو ایسے ہی میرے بھائیو بزرگوں، نیت پہلے درست کر لو کہ ہم جو بھی علماء کی بات ہو یا شعراء اسلام کی بات ہو ہم سنیں گے، ثواب کی نیت سے سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے۔ اپنی نیتوں کا جائزہ لیجیے۔ میرے بھائی بزرگ، اگر ہم نے اپنی ثواب کی نیت سے سنا تو یقیناً ہم اور آپ کامیاب۔ عمل کی نیت سے سنا تو یقیناً ہم کامیاب۔ اور اگر میرے بھائی بزرگوں صرف تفریح کے لیے، اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کیسا بول رہا ہے، کہ شاعر کی آواز کتنی اچھی ہے، صرف اس نیت سے سنیں گے تو میرے بھائی بزرگوں محروم ہو کر جائیں گے۔ نیند بھی خراب کی اور آرام چھوڑا اور نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ تو اس لیے یہ نیت کرو کہ جو بھی باتیں یہاں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں چاہیں وہ علماء کریں، چاہیں شعراء اسلام کریں، ہم انشاءاللہ اس کو ثواب کی نیت سے سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے، تب تو ہمارے لیے کامیابی ہے، ورنہ میرے بھائی بزرگوں ہمارے لیے ناکامی۔ آج ہم نے دین کی باتوں کو بھی، دین کے کاموں کو بھی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ ہر بات دین کی سنیں گے صرف نفس کو مزہ آ جائے، عالم کی تقریر اس لیے سنیں گے کہ نفس کو مزہ آ جائے، کیسا بولتا ہے، یہ نہیں غور کریں گے کیا قرآن و حدیث کی کیا بات بتائی ہے، اس پر ہم عمل کریں۔ شعراء کی بات سنیں گے، اس میں بھی یہی چیز، یہ کتنی اچھی آواز اس کی تھی، کتنا اچھا پڑھ رہا تھا، کیا پڑھا ہے اس نے، اس پر غور نہیں کرتے۔ میرے بھائی بزرگوں، قرآن و حدیث کی بات پیش کی جائے، وہ پیش کرنے والا کوئی بھی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے، انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، یہ مت دیکھو کہنے والا کون ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی بات کہنے والا کوئی شخص ہے تو یقیناً ہمارے آپ کے لیے سننے کے قابل اور عمل کرنے کی قابل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں،
اور 2 حدیث کے ٹکڑے پڑے ہیں۔ پہلے حدیث کا ٹکڑا یہی کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت ہماری صحیح ہے، درست ہے، تو میرے بھائی بزرگوں ہمارا یہ عمل قبول ہوگا اور اس پر ثواب ملے گا اللہ کے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی صرف خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے نفس کے مزے کے لیے نہیں، بلکہ ثواب کے لیے اور عمل کے لیے سن رہے ہیں۔ ارے سوچو تو ہم ماننے والے کس کے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ جن کے نام پر مشاعرہ کر رہے ہو، انہوں نے کیا کہا ہے کہ اس وقت تک کوئی آدمی تم میں سے کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو ہمارے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ جن کے نام پر ہم مشاعرہ کر رہے ہیں، نعتیہ مشاعرہ، ان کی یہ حدیث ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور مرضی پر۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھا دیا۔ سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پانی مانگا، پانی میں شہد ملا ہوا پانی پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اللہ کی بہترین نعمت ہے، لیکن میں اس کو نفس تو چاہ رہا ہے پینے کا، لیکن میں اس لیے نہیں پیوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شہد ملا ہوا پانی نہیں پیا، واپس کر دیا۔ سوچو، غور کرو، حالانکہ پی سکتے تھے، اللہ کی نعمت اس کو خود انہوں نے قرار دیا اور جائز تھا، لیکن میرے بھائی بزرگوں صرف اس نبی کے دیوانے نے اس لیے نہیں پیا کہ میرے نبی نے نہیں پیا۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے سالن پیش کیا گیا، وہ گھی سے بنا ہوا سالن تھا۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں بازار گیا تھا، گوشت سستا مل گیا، اس میں پیسے بچے، اسی کا میں نے گھی خرید لیا، اسی گھی سے میں نے یہ سالن بگار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہٹاؤ، نفس تو چاہتا ہے، جی چاہتا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 سالن اکٹھا نہیں کھائے، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا۔ آج میرے بھائی بزرگوں، اللہ کا احسان ہے کہ ہم اور آپ 1 سالن نہیں، 2 سالن نہیں، کئی سالن اکٹھا کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن کم سے کم یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ایک دیوانے تھے اللہ کے نبی کے، اور ایک ہم دیوانے ہیں کہ ان تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی میرے بھائیو بزرگوں ہم اللہ کے نبی کے طریقے پر کوئی اختیار نہیں کر رہے، نبی کے طریقے پر نہیں چل رہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ نعتیہ مشاعرہ ہے، پاکیزہ محفل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی پاکیزگی کو برقرار رکھنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب حدیث پاک لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے
تو پہلے غسل کرتے تھے، اس کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے، اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھتے تھے۔ آج کم سے کم ہم اتنا ہی اہتمام کر دیں کہ اللہ کے نبی کے اس نعتیہ مشاعرہ میں، اس پاک مجلس میں بیٹھیں گے تو عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھیں گے، عشاء کی نماز پڑھ کے شریک ہوں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر سچے مومن بننا ہے تو اپنی خواہشات کو نبی کی تعلیمات پر تمہیں قربان کرنا ہوگا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، طے کرو کہ صرف نفس کے مزے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے، اللہ اس کے رسول کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھیں گے اور وعظ و تقریر اور شعراء اسلام کے کلام کو سنیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں یہ اس موقع پر نازل ہوئی ہیں جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ یہ تہمت لگائی تھی کہ شاعر ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ شاعر ہیں۔ کوئی آپ کو شاعر کہتا تھا، کوئی کہتا تھا ساحر مجنو، جادوگر ہیں یہ، کوئی کہتا تھا مجنو ہیں یہ اس لیے سب کچھ کہا جاتا تھا تاکہ لوگ آپ کی بات نہ سنیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات جب لوگوں کے سامنے آتی تھی تو قبول کرتے تھے، ایمان لاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایسے الفاظ گڑھ رکھے تھے کہ کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی مجنو کہتا تھا، کوئی ساحر جادوگر کہتا تھا، جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، تاکہ حق بات سننے کو نہ ملے۔ حق بات سنیں گے تو عمل ہوگا، اس کے اوپر اثر ہوگا۔ قرآن آپ پیش کرتے تھے مشرکین مکہ کے سامنے اور وہ جادو کی طرح ان پر اثر کرتا تھا، اس لیے وہ کہتے تھے یہ شاعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی تردید کی ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنا تخیل پیش کرتا ہے، اپنے خیالات پیش کرتا ہے، اپنا تصور لوگوں کے سامنے ایک اچھے انداز میں پیش کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ شاعری نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی جو کچھ بھی تمہارے سامنے بولتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بولتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا ہے۔ تو اس کو شاعری مت سمجھنا، یہ اللہ کے نبی اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ شاعر عموماً اپنے تخیلات پیش کیا کرتا ہے، اپنے تصورات پیش کیا کرتا ہے، اور اکثر شاعر جو کہتا ہے اس پر عمل بھی نہیں بہت سے شاعر کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس، تو اس سے پہلے بھی لوگوں نے نبیوں سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے اپنی عصا کو پیش کر دیا جو اژدہا بن گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے نبوت کی دلیل مانگی تو انہوں نے اٹھنی پیش کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے لیے مردے کو زندہ کر دیا۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نبوت کی دلیل مانگی گئی تو آپ نے فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، میری نبوت کی دلیل تمہارے درمیان 40 سال میں نے گزارے ہیں۔ ان 40 سال میں کیا دیکھا تم نے؟ کیا کبھی مجھے جھوٹ بولتے دیکھا؟
کیا کبھی امانت میں خیانت کرتے دیکھا؟ کیا کسی کو تکلیف دیتے دیکھا؟ کسی سے وعدہ خلافی کرتے دیکھا؟ دشمن بھی اس بات کے قائل تھے، الصادق الامین کہتے تھے، سچے۔ یہی سچائی تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ کے نبی کی سچائی اور اچھائی دیکھ کر ہی لوگ ایمان لائے، تلوار کے زور سے ایمان نہیں لائے۔ جب آپ کی سچائی کو دیکھا تو بڑے بڑے کٹر لوگ میرے بھائی بزرگوں ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے اور اللہ کے نبی کے غلام بن گئے۔ مشہور واقعہ ہے سراقہ کا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ہجرت کر گئے مدینہ منورہ، مشرکین کے مکہ نے اعلان کر دیا کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ لائے نعوذ باللہ، اس کو 100 سرخ اونٹوں کا انعام دوں گا۔ سراقہ بہت بڑا تیر انداز تھا، سراقہ بہت بڑا گھوڑے کا سوار تھا۔ 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ وہ لمبا واقعہ ہے، لیکن جیسے ہی قریب پہنچا تو اس کی گھوڑی نے ٹھوکر کھائی، زمین پر گرا۔ اسے شک ہوا کہ معلوم ہوتا ہے ہمارا یہ عمل صحیح نہیں ہے، لیکن 100 سرخ اونٹوں کا لالچ تھا اس کے اندر، تو پھر سوار ہوا گھوڑی کے اوپر، پھر چلا، پھر جو ہے اس کے زمین میں پیر دھس گئے گھوڑی کے۔ جب گھوڑے کے پیر دھس گئے پھر اس نے اپنا ارادہ بدلا، اور بدلنے کے بعد جب اس کے پھر گھوڑی پر سوار ہوا اور پھر آگے بڑھا، پھر اس کی گھوڑی کے پیر اس طریقے سے دھس گئے نکل ہی نہیں پائے، اور بالکل حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ کہا یا رسول اللہ اب ہم کو بچا لیجئے، معاف کر دیجئے، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، اور جو میرے پیچھے آتے ہوں گے ان کو بھی واپس لے جاؤں گا، اور مجھ کو ایک امان نامہ لکھ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، گھوڑی زمین سے باہر نکلی، اور اس کے لیے ایک امان نامہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے دیا۔ وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت اس سے کہا کہ سراقہ کیا حال ہوگا تمہارا جب ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ تو سراقہ کو حیرت ہوئی کہ آج یہ نبی جو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں، ان کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ ایران جیسا سپر پاور ملک، کسرا کا تاج اور تخت جو ہے وہ لا کے مدینے میں ڈالا جائے گا، ایسا کیسے ہو سکتا؟ اللہ کے نبی کی اس بات پہ سستر اور حیران رہ گیا۔ وہ چلا آیا امان نامہ لے کر، وقت گزرتا رہا، ایک دن مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا، جو ستانے والے تھے، آپ پر ظلم کرنے والے تھے، جنہوں نے جو ہے آپ پر نماز کی حالت میں آپ پر اوجھڑی ڈالی تھی، جنہوں نے آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر گھسیٹا تھا، جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے، جنہوں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے انگاروں پر لٹایا تھا، غرض کی سارے دشمن سامنے کھڑے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اچھے ہیں، آپ جو ہے کرم کرنے والے ہیں، کرم کر دیئے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا۔ کیا دوستو بزرگوں، ایسے اچھے اخلاق دنیا کا کوئی پیشوا اور رہبر پیش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اخلاق ایسے پیش کیا۔ بہرحال اسامہ کو معلوم ہوا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، گھوڑی پر سوار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا،
اور ایمان کے دائرے میں داخل ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے یقین ہو گیا کہ نبی کی جب یہ بات سچی نکلی تو وہ بات بھی سچی نکلے گی کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ اس سراقہ تمہارے ہاتھوں میں تیسرا بادشاہ کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں میرے بھائیو بزرگوں، جب وہاں کا تاج، جیسا کہ ابھی چھوٹا سا ایک پروگرام یہاں ہوا تھا، اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس تاج کی کیا قیمت ہے، اس تخت کی کیا قیمت ہے، اور اس کے جو ہے فرش کی کیا قیمت ہے، ساری تفصیل میں نے آپ کے رسول پر بتائی تھی، ابھی چھوٹا سا پروگرام ہوا تھا اس میں۔ وہ قیمتی تاج جس میں 2.5 من سونا لگا ہوا تھا میرے بھائیو بزرگوں، لا کے ڈال دیا گیا مسجد نبی میں۔ وہ قیمتی جو ہے سونے کے کنگن مسجد نبی لا کے ڈال دیے گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو بلایا اور کہا سراقہ یہ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی دی جی وہ آج پوری ہوئی، سونے کے یہ کنگن اللہ کے جو ہے رسول کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے، اور پھر اس کے بعد اس تخت و تاج کو میں پیر کی ٹھوکر ماری اور کہا اے تخت و تاج تیری خاطر میں نے ایران کو فتح نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے فتح کیا ہے۔ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ خواہشاں ہر چیز خواہش، نماز پڑھیں گے تو مرضی چاہے گی تو، قرآن سنیں گے مرضی چاہے گی تو، شاعر کا کلام سنیں گے تفریح کے لیے سنیں گے، تقریر سنیں گے تفریح کے لیے سنیں گے۔ تمہارے یہ قابل جن کو قدم قدم پر اللہ نے کامیابیوں سے نوازا، میرے بھائیو بالکل ان کے اندر کیا اخلاص تھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ تخت و تاج کو ٹھوکر مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تخت و تاج جو ہے تیری دل کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، ایران کو فتح کیا بلکہ اسلام کی سربلندی اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے کہا۔ پھر اس کے بعد کہا اے اللہ، دعا کی اے اللہ یہ دولت جو تو نے مجھے دی، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑے تھے ان کو نہیں دی، حضرت ابو بکر مجھ سے بہت بڑے تھے ان کو نہیں دی، یہ دولت تو نے مجھ کو دی، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں یہ سزا کے طور پر مجھے دی ہو، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ یہ جو ہمارے اکابر اور بزرگ میرے بھائی بزرگوں، ان کی نیتوں کو دیکھو، ان کی قربانیوں کو دیکھو، ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کے اعمال کو دیکھو میرے بھائی بزرگوں، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ 40 سال تم نے ہماری زندگی کے دیکھے ہیں، ان میں کیا نہیں دیکھا؟ کیا شاعر ایسے ہی ہوتے؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ تو ایسے ہوتے ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا نبی جو ہے وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے میرے بھائی وہ۔ لیکن یہ سب شاعروں کے لیے مت سمجھیے گا، کہیں آپ سوچیں یہ جو شاعر آپ کے ہاں آ رہے ہیں یہ ایمان والے شاعر ہیں، یہ اللہ کے رسول کے دیوانے شاعر آ رہے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے خود فرما دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ جو ہے وہ سمجھ بیٹھیں کہ سارے شاعروں کے لیے اللہ نے کہہ دیا ہے، نہیں نہیں، اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ، ہاں وہ شاعر جو ایمان لائے، وہ شاعر جو بعمل ہیں، وہ شاعر جو نیک کام کرنے والے ہیں، وہ شاعر جو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے والے ہیں، وہ اس سے الگ ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ ان کی باتوں کو سنو۔ شاعروں نے بڑے بڑے انقلاب پیدا کیے، شاعر بڑے نباد ہوتے ہیں، زمانے کے حالات کے نبض کو سمجھتے ہیں میرے بھائیو بزرگوں۔ ہمارے ناظم جلسہ مولانا جلیل صاحب نے دیکھا ہوگا، ایک دیوبند میں تھے انور صابری صاحب مرحوم، دیکھا نہیں دیکھا، بہت بڑے شاعر تھے، کانگریسی شاعر تھے۔
میں مشاعروں میں بہت کم جاتا ہوں، شاید پوری زندگی میں 4 سے مشاعروں میں شرکت کا موقع ملا، لیکن انور صابری جس جلسے میں جس مشاعرے میں جاتا تھا وہ سنجیدہ شاعر تھا۔ دیوبند کے مشاعرے میں وہ بہت کم جاتے تھے، پڑھائی کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ انور صابری صاحب مرحوم مشاعرے میں تشریف لا رہے ہیں، میں بھی پہنچ گیا۔ وہ جب اسٹیج پر آئے، مائک پر آئے، تو انہوں نے ایک شعر کہا، اداس گل ہے پریشان چمن کا مالی ہے، بہار کیا کوئی کروٹ بدلنے والی ہے۔ ایمرجنسی کا زمانہ تھا، پبلک پریشان تھی، اسی کو کہا اداس گل ہے پریشان چمن کا مالی ہے۔ اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی، وہ بہت ہی پریشان تھی کہ اب کہ ہم ہار جائیں گے، کیونکہ ایمرجنسی لاگو کی تھی انہوں نے۔ تو شاعر نے کہا اداس گل ہے پریشان چمن کا مالی ہے، بہار کیا کوئی کروٹ بدلنے والی ہے، یعنی کیا کوئی نئی حکومت آئے گی۔ پر ایک شعر کہا، ساری پبلک چلاتی رہی، صابری صاحب اور لوگ پکڑنے کے لیے دوڑے، شعر پر بھاگ گئے، رکے ہی نہیں، چلے گئے۔ بہت بڑے نباز شاعر تھے، حالات کی نبض کو ایسا سمجھتے تھے میرے بھائیوں بزرگوں۔ پھر دوسرے سال مشاعرہ ہوا، پھر میں گیا اور وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے پچھلے سال یہ شعر کہا تھا، اداس گل ہے پریشان چمن کا مالی ہے، بہار کیا کوئی کروٹ بدلنے والی ہے۔ اب اسی کا جوڑ ملانے آیا ہوں، اسی کا بند ملانے آیا ہوں۔ اور وہ بند کیا؟ کانگریس ہار چکی تھی، اندرا گاندھی ہار گئی تھی اور جنتا دل کی حکومت آ گئی تھی، تو ان کا میں بند ملانے آیا ہوں۔ نئی بہار تو آئی مگر دعا یہ ہے، نئی بہار تو آئی مگر دعا یہ ہے، نئی بہار گلشنوں کو سازگار آئے۔ دیکھیے کیسی نبالی، حالات کو 1 سال پہلے انہوں نے بتا دیا تھا بہار کیا کوئی کرنے والا۔ اب بہار تو آئی ہے، نئی حکومت تو آئی ہے، مگر یہ چل نہیں پائے گی۔ دیکھیے ان کی نبض شناسی، دیکھیے کتنے بڑے شاعر ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی حکومت تو بنی ہے لیکن یہ چل نہیں پائے گی، چنانچہ یہی ہوا کہ چند دن کے بعد جو ہے وہ حکومت ٹوٹ گئی اور ختم ہو گئی۔ تو یہ ہوتے ہیں شاعر ہمارے، جن کو کہا جاتا ہے شاعر اسلام۔ آپ لوگ پہلے چونکے ہوں گے، ہمارے شاعر حضرات بھی تو چونکے ہوں گے، یہ اچھا مولوی آ گیا کوئی ہماری کٹنگ کرنے کے لیے۔ کٹنگ کرنے کے لیے نہیں، آپ شعراء اسلام ہیں، آپ اسلام کی شان ہیں اور دین کی آن اور بان ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، چاہیں شاعر ہو یا عالم ہو یا عوام ہو، جاہل ہو، ہمارے سب کے لیے نمونہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم سب کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا چاہیے۔ شاعروں کے کلام کو سن کر کے جو ہمارے سامنے وہ پیش کریں گے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو، تمام جو ہے سامعین کو اور شعراء اسلام کو، سب کو بھی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔